اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر بھی پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تخت و قیصریت اور درائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی حیدر و خالد کے افسانے۔ قابل صدر احترام حضرات علماء کرام و دیگر بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب حضرات کو اس بابرکت اور بارونق محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور جن حضرات نے آج کی یہ محفل منعقد کرنے میں کسی بھی قسم کا تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ بابرکت اور بارونق محفل اس کی نسبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف ہے۔ آپ حضرات مجھ سے پہلے حضرات علماء کرام اور نعت خوان حضرات ان کی نعتیں بھی سنی آپ نے۔ اس میں ذکر ہو رہا ہے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جیسے اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، اور میں گزارش شروع میں کروں گا کہ یہ محفل بڑی بابرکت ہے، لیکن جتنا ادب ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دیں گے۔ یہ بار بار ساتھی اٹھ کے باہر جا رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ جائیں، بلکہ باہر والے ساتھی اندر آ جائیں، توجہ سے گفتگو سنیں، کوئی لمبی بات ہوگی نہیں۔ میں اس سے بڑھ کے جو بات کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں، قرآن پاک میں بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء، نعت خوان حضرات یہ سبھی کر رہے ہیں، لیکن جس پیارے انداز میں خود اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے ایسا ذکر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے ذرا میں توجہ میری طرف رکھیں، ذوق شوق سے، پیار محبت سے بات سنیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے میں قرآن پاک کی ایک سورہ کوثر تلاوت کی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم ان کی بچپن کے اندر وفات ہو گئی تو بہت سارے کافروں نے، جس میں عاص بن وائل اور دیگر بہت سارے کفار مکہ کے سردار تھے، انہوں نے یہ طعنہ دیا، انہوں نے یہ باتیں کی کہ دیکھو جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نورینہ اولاد ختم ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے،
اب نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ جب یہ بھی فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کام سے مراد ہے دین کا کام۔ یہ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور نعوذ باللہ انہوں نے کہا اب تر ہیں، استغفر اللہ، اب تر بے نام و نشان، جن کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں آپ اللہ کے نبی ہیں، بیٹا بھی فوت ہو گیا، ادھر سے کافروں کے تانے سننے کے لیے سن رہے ہیں، کافروں کی باتیں پہنچ رہی ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صدمہ ہوا، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی۔ توجہ ہے آپ حضرات، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمن اور میرے دشمن تانا یہ دیتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے محبوب میں آپ کو تسلی دیتا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی جھولی میں دنیا آخرت کی سارے خارے ڈال دی ہیں، ساری بھلائیاں آپ کو عطا فرما دی ہیں، دنیا آخرت کی ساری عزتیں ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں، دنیا آخرت کی رفعتیں آپ کو عطا فرما دی ہیں، دنیا آخرت کی بلندیاں ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کہتے ہیں نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، نانا میرے محبوب ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، دنیا آخرت کی خیریں آپ کے لیے، عزتیں آپ کے لیے، رفعتیں آپ کے لیے، بلندیاں آپ کے لیے، ذکر آپ کا، تذکرے آپ کے، تعریفیں آپ کی، ہم نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، ختم نبوت کا بھی اعزاز عطا فرمایا، ہم نے آپ کو نبی بھی بنایا، امام الانبیاء کا بھی اعزاز عطا فرمایا، ہم نے آپ کا تذکرہ دنیا میں جاری کیا، لیکن نانا دنیا میں آنے کے بعد نہیں، بلکہ ابھی آپ بھی دنیا میں نہیں آئے، آپ کے آبا و اجداد بھی دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے کائنات میں کسی چیز کو وجود نہیں عطا فرمایا، لیکن اپنے محبوب کے تذکرے پہلے ہی دنیا میں جاری ہو اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، جب زمین و آسمان، شجر و حجر، کائنات میں کچھ بھی نہیں بنا تھا، اللہ نے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر لیا، اور نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، نبیوں کی روحوں کا محفل بلا لی، جلسہ بلا لیا، اور ان کے سامنے خود اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی، کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے نبیوں کی روحوں سے ایک وعدہ لیا، اللہ نے فرمایا اے نبیوں کی روحوں، اپنے اپنے وقت میں تمہیں نبوت عطا فرماؤں گا، رسالت عطا فرماؤں گا، حکمت عطا فرماؤں گا، میں تمہیں کتابیں عطا فرماؤں گا، اور میں تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج سجا دوں گا، لیکن اے نبیوں ایک وعدہ مجھ سے کرو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، اے نبیوں اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے، میرا آخری رسول آ جائے، میرا آخری نبی آ جائے، تو تم نے دو کام کرنے ہیں، ایک میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اور میرے نبی کے ساتھ ہو کے میرے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ کچھ بھی نہیں بنا،
ابھی کچھ بھی اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں فرمایا، لیکن دیکھو نا اللہ نے اقرار لے لیا کہ میرا نبی اگر تمہاری زندگی میں آ جائے آخری نبی میرا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ایک اللہ والے نے یوں کہا کہ سب سے اول تھا جن کو بنایا گیا، سب سے اول تھا جن کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ کہتے ہیں نام مٹ جائے گا، کام ختم ہو جائے گا، نبی کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خیر نبی آپ کے لیے ہیں، بلائیاں اے نبی آپ کے لیے ہیں، عزتیں اے نبی آپ کے لیے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے، ذکر پہلے جاری ہو گیا، تذکرے پہلے شروع ہو گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے اندر روح ڈالی، میری آنکھ کھلی اور میری نگاہ عرش معلیٰ پہ پڑی، توجہ ہے نا، میں بیان اسی وقت کر سکوں گا جب آپ توجہ میری طرف رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی اور عرش پہ نگاہ پڑی تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے اس نبی کے وسیلے معاف کر دے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میرے نبی تمہیں کیسے پتا چلا؟ یا اللہ میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، تو اللہ نے فرمایا اے آدم یاد رکھ لو وہ تمہاری اولاد میں سے میرا آخری نبی ہوگا، اور اگر ان کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ نکاح مائی حوا کے ساتھ ہو گیا جنت میں۔ اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو، یا اللہ کیا مہر ادا کرو؟ اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی پہ 10 مرتبہ درود پڑھو، میرے نبی پہ 10 مرتبہ درود پڑھو۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ذکر جاری ہو گیا، دنیا میں آئے نہیں ہیں، تعریفیں شروع ہو گئی، دنیا میں آئے نہیں ہیں، آپ کی مدح و ثنا شروع ہو گئے، اور پھر زمانہ چلتا چلتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ زمانہ چلتا چلتا آ گیا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی بن کے آئے، سارے جہانوں کے نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ سارے نے کہا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے بنی اسرائیل میں سب کا نبی نہیں ہوں، میں تو صرف تمہارا نبی بن کے آیا ہوں، سارے جہانوں کا نبی نہیں ہوں۔ ہاں میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا، وہ عرب کا نبی نہیں ہوگا، صرف عجم والوں کا نبی نہیں ہوگا، صرف مشرق اور مغرب والوں کا نبی نہیں ہوگا۔ جب وہ آئے گا تو اللہ قرآن میں اعلان کر دیں گے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی فرما دیجئے میں تم سب کا نبی بن کے آیا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر ساتوں آسمان تک، جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہاں تیری بھی مصطفیٰ ہے۔ فرمانے لگے میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام ہوگا احمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو بہت ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا محمد، انا احمد، انا ماہی، انا حاشر، انا العاقب الذي ليس بعدي نبی. میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن دو نام زیادہ مشہور ہیں، لفظ محمد اور احمد. لفظ محمد کے 3 معنی علماء نے لکھے. پہلا معنی یہ لکھا کہ لفظ محمد، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں سارے جہان کی خوبیاں پائی جائیں، کوئی خامی بھی نہ پائی جائے. اس میں یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوبہ ہما است تو تنہا داری. کسی نبی میں کوئی خوبی ہے، کسی نبی میں کوئی خوبی ہے، لیکن سارے نبیوں کی خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب نبی میں جمع فرما دی. اور ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2 4. لفظ محمد کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس میں سارے جہان کی خوبیاں پائی جائیں، کوئی خامی، بولو بولو بولو، کوئی خامی نہ پائی جائے. لفظ محمد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی اور وہ ذات جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ثنا کی. حتیٰ کہ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے اور وہ در در جائیں گے کسی نبی کے پاس، کسی نبی کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے. لیکن کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ جاؤ وَلَكِنْ اُؤْتُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے اوپر، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، آخری نبی ہیں. اب سارے لوگ آ جائیں گے، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، اقرار کرنے والے بھی، منکر بھی، سارے کے سارے آ کے کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے 1 ہفتہ سجدے میں پڑا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ میری زبان پہ اپنی ایسی ایسی تعریفیں جاری کر دیں گے جو آج سے پہلے کبھی جاری نہیں ہوئی. اور اس کے بعد 1 ہفتہ گزرنے کے بعد اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اشفا تشفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر تو اٹھائیے نا، آپ سفارش کریں، آپ کے سفارش قبول کی جائے گی. سل آپ سوال کیجئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا. تو لفظ محمد کا دوسرا معنی یہ ہے وہ ذات جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے، اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرے، اللہ کی سب سے زیادہ ثنا کرے. اور لفظ محمد کا تیسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات کہ اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. اللہ کا کیا نام ہے؟ امیر احمد. ابھی ماشاءاللہ بولا امیر احمد صاحب نے یہاں شعر پڑھے ہیں نا، جن کے سب سے زیادہ، بولو نا سبحانہ کو میں شعر سناؤں، جن کے سب سے زیادہ زمین میں وہ محمد ہیں اور احمد آسمانوں میں. زمین میں وہ محمد ہیں اور احمد آسمانوں میں. یہاں بھی ان کے چرچے ہیں، وہاں بھی ان کی بدعت ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے تذکرے دنیا میں آنے سے پہلے جاری کر دیے انا اعطیناک الکوثر. اے میرے محبوب دنیا آخرت کی خیریں ہم نے آپ کو عطا فرمائی، دنیا آخرت کی عزتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی. آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے
اندر ہے، مجھے خواب کے اندر خوشخبری سنائی گئی کہ یہ جو بچہ تمہارے پیٹ کے اندر ہے یہ اس امت کا سردار ہے، اور یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو پھر اللہ کی پناہ میں دے دینا اور ان کا نام محمد رکھنا، لفظ محمد رکھنا، ان کا نام محمد رکھنا۔ اور دادا عبد المطلب سے جب پوچھا گیا آپ نے بچے کا نام محمد کیوں رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین والے زمین پر ان کی تعریفیں کریں، آسمان والے آسمانوں پر ان کی تعریفیں کریں۔ کوئی انگلی رکھ کے بندہ دسے کہ صحیح کہ اللہ نے کیڑی کمی چھڑی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دنیا آخرت کی عزتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ کہتے تھے نام ختم ہو جائے گا، کام ختم ہو جائے گا، اللہ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آپ کی نسبی اولاد کو بھی باقی رکھا، اور آپ کی روحانی اولاد بھی اللہ نے بڑھا دی۔ جتنا کلمے پڑھنے والے، جتنے ایمان والے ہیں، یہ سب نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں۔ توجہ رکھنا، ایک نکتے والی بات کہنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، وسراجا منیرا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کے در پہ جھکانے والا، 360 کی عبادت سے نکال کے ایک کے در پہ جھکانے والا، سب کی جبیں اور پیشانی کو ایک در پہ لانے والا، اور آخر میں فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا۔ توجہ رکھنا ذرا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا سورج بنا کے بھیجا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا چاند بنا کے بھیجا، سراجا منیرا، چمکتا ہوا چراغ بنایا، کیونکہ نبوت کا در تو بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی تو دنیا میں آ نہیں سکتا، لیکن جب آخری نبوت کا چراغ جلے گا، اس چراغ سے روشنی لے کر کوئی صدیق اکبر بنے گا، کوئی فاروق اعظم بنے گا، کوئی عثمان ذو النورین بنے گا، کوئی حیدر کرار بنے گا، اسد اللہ الغالب بنے گا، کوئی سیف من سیوف اللہ بنے گا، کوئی امینہ حاضر الامہ بنے گا، اور جناب والا کوئی جناب والا وہ جنت کا وارث بنے گا۔ اور اس کے بعد یہ نبوت کا جو چراغ جل گیا تو اللہ نے اسی کے ذریعے تجھے اور مجھے نور ایمان عطا فرما دیا۔ اللہ نے تجھے اور مجھے، اس کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جنتی لوگوں کی 120 صفیں لگیں گی، کتنے؟ 120 صفوں میں سے 80 صفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی، اور 20 صفیں باقی تمام نبیوں کے امتیوں کی ہوں گی۔ اور ماشاءاللہ یہ قیامت تک نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے، سب ایمان والے حضور باقی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام بھی بلند فرما دیا، آپ کا ذکر بھی بلند فرما دیا، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، یہ کہتے ہیں آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے محبوب آپ کی خاطر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کلمے میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، اذان میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، تورات زبور انجیل قرآن میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں بھی میرا ذکر ہوگا، اے میرے محبوب ساتھ ہی آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے کلمے کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں اللہ کا ذکر اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے محبوب کا ذکر نہ کیا جائے۔ پڑھتا رہے ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، مسلمان ہوگا جب تک یہ نہ پڑھے محمد رسول اللہ۔ کیوں نہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر اللہ نے عطا فرما دی، دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما دی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا کہ زلیخا کی سہیلیاں جب حسن یوسف کو دیکھا پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو
اللہ نے جہاں یوسف علیہ السلام کا حسن ختم ہوا وہاں سے میرے مولا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی ابتدا ہوتی ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں لواہی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الیدی. وہ زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی اپنے دلوں کو چیر پاڑ دیتی. اور حضرات محدثین نے لکھا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، نہ بہت چھوٹا نہ بہت لمبے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی کشادہ، اللہ کے نبی کے بال نہ بالکل سیدھے نہ گھنگریالے، تھوڑا سا خم لیے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہ یہ جو ابرو ہیں یہ آپس میں جدا جدا تھے لیکن بڑے اچھے انداز میں خمدار اللہ نے بنائے تھے. ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھٹ جایا کرتی تھی. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ناک مبارک اونچی، ہمیشہ اس پہ نور نظر آتا تھا. اللہ کے نبی کے سامنے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، گفتگو کرتے ہوئے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھیں اللہ نے ایسے بنا دی، ان میں اللہ نے خود ہی سرما ڈال دیا. سرما کی آنکھیں تھی. محبوب پڑھیں دیا اکھیاں اندر رگ ہتھی سرما خوشبو آتی ہے. مولوی صاحب، پیر صاحب، قاری صاحب کے بغلوں سے بدبو آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بغلوں سے خوشبو آتی ہے. ایک صحابی تھی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 3 بیویاں تھیں. اللہ کے نبی نے پیار کی وجہ سے ان کی کمر پر ہاتھ پھیر دیا، ان کے جسم میں اتنی خوشبو پیدا ہو گئی. ان کی تینوں بیویاں زیادہ خوشبو لاتی کیا لگاتی تھیں ہماری خوشبو عقبہ سے زیادہ ہو جائے، لیکن عقبہ کی خوشبو سے ان کو خوشبو کبھی زیادہ نہیں ہو سکی. اللہ کے محبوب علیہ السلام کسی بچے کے سر پر پیار کی وجہ سے ہاتھ پھیر دیتے، سارا دن اس بچے کے سر سے خوشبو آیا کرتی تھی. اللہ کے نبی جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ محلہ اور گلی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے سامنے دیکھتے تھے حضور علیہ السلام پیچھے بھی دیکھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میری طرح لگاتار نفلی روزے نہ رکھا کرو. تم میں سے کون میری طرح ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. نماز پڑھنے کے دوران نبی علیہ السلام کو سامنے دیوار کے اوپر جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی. اللہ کے نبی معراج پہ گئے، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی عز و جل، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے. رأیت نور اعظم، میرا رب بہت بڑا نور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ کا جسم مبارک اور آپ کے جسم کے اعضاء، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے. اس وجہ سے ہمارا سب مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے ہمارے نبی جیسا کوئی بھی نہیں. اور یہ میں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ہم نے نبی علیہ السلام جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد دیکھا. اس وجہ سے آپ بھی میرے ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار کر دیں، اپنی محبت کا اظہار کر دیں، اپنے نظریے کا اظہار کر دیں، تاکہ دنیا کے یہ نبی علیہ السلام کے دشمن اور خاکے بنانے والے، نبی کے توہین کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کے خاکے بنانے والے خود خاک ہو جائیں گے. میرے نبی کا ذکر قیامت تک بلند ہوتا رہے گا. سارے حضرات تو آپ میرے ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار کر دیں کہ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس دو یقین،
سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کام مٹ جائے گا اللہ کے نبی کا، نعوذ باللہ کام مٹ جائے